میری بڑی بہن کے لیے جب بھی رشتے آتے وہ انکار کر دیتے۔ ایک دن تو اس کے لیے بہت اچھا رشتہ آیا تھا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ لڑکے کا پیٹ نکلا ہوا ہے، سر پر بال نہیں ہیں، میں کیوں اس سے شادی کروں؟ ہمیں اس کی باتیں بہت عجیب لگتی تھی، کیونکہ لڑکی ہو کر وہ ایسی باتیں کرتے تھے۔ ہم لوگ کوئی اتنی امیر بھی نہیں تھے اور مشکل سے ہی ایسے رشتے ملتے تھے جن کو جہیز کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ پھر اس کے لیے مشکل سے ایک قدر مناسب لڑکے کا رشتہ آیا۔ ہم سب نے سوچا کہ اس دفعہ یہ ضرور ہاں کر دے گی۔ اس لڑکے کا نام صفدر تھا اور اس کی سرکاری نوکری پہ تھی۔ وہ کوارٹر میں ہی رہتا تھا، لیکن اس دفعہ میری بہن نے پھر سے انکار کر دیا اور میری ماں یہ رشتہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس نے مجھ سے بات کی تو میں نے کہا کہ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن باجی کو جب پتہ چلے گا کہ ان کے لیے آئے ہوئے رشتے سے میں نے شادی کے لیے ہاں کر دیا ہے تو ضرور ولولہ مچائے گی۔ میری امی نے کہا کہ اس کی باتوں کی تم فکر مت کرو۔ اس سے تو ہم نے پوچھا تھا، اب کیا اس کے لیے تمہیں بھی بٹھا کے رکھیں گے؟ وہ پہلے ہی اپنی عمر سے آگے نکلتی جا رہی ہے، کیا اس کے پیچھے میں تمہیں بھی بوڑھا کر کے چھوڑ دوں؟ بس اس لڑکی کی شادی میں نے تم سے ہی کروانی ہے اور اس صفدر نامی لڑکے کی شادی مجھ سے ہوگی۔ وہ واقعی بہت اچھا انسان تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے آپ کی بہن بہت اچھی نہیں لگی تھی، لیکن آپ بہت سلجھی ہوئی اور اچھی لڑکی ہیں۔ ہماری شادی ہو گئی اور اللہ نے مجھے پہلے ہی سال میں اولاد دے دی۔ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ صفدر کی اچھی نوکری تھی، کوارٹر تھا اور اب اس نے قسطوں پر گاڑی بھی لے لی تھی۔ میری زندگی اچھی جا رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کے جب اپنی ماں سے ملنے آتی تو بہت خوش ہوتی تھی، وہ بھی مجھے دیکھ کر خوش ہوتی تھی۔ اس بیچ میری بڑی بہن کی شادی ہو گئی تھی، لیکن اس نے شادی اپنی مرضی سے کی تھی۔ یہ بات مجھے بھی معلوم نہیں تھی، صرف میری ماں اور سلطانہ کو ہی پتا تھا۔ میری بہن کا نام سلطانہ تھا۔ یہ بات مجھے تب پتا چلی جب اس کا شوہر سال بعد ہی اس دنیا سے چلا گیا اور وہ واپس مائکے میں آ گئی۔ اس کے شوہر کی میت پر ہم میں سے کوئی بھی نہیں گیا تھا، اس نے جانے نہیں دیتے۔ بس ایک رات ہمارے گھر آ گئی اور کہنے لگی کہ میرا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا، مجھے میرے سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کے دل پر بہت دکھ گزرا، انہوں نے مجھ سے گلے سے لگا لیا۔ لیکن شادی کے بعد اور بیوہ ہونے کے بعد میری بہن کے اعتبار میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہی اپنی ضد چلانے، ہر بات میں پنگا لینا، یہاں تک کہ اس نے میرے گھر آنا بھی شروع کر دیا تھا۔ مجھے کہنے لگی کہ میرے ٹھکرائے ہوئے انسان سے شادی کر کے خوش ہو، تو میں نے کہا کہ انسان کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا اور جو اسے ٹھکراتا ہے دراصل وہی بدقسمت ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں تو بہت زیادہ خوش ہوں۔ میرا بیٹا احمد 6 سال کا ہو چکا تھا اور اب مجھے پھر سے امید تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ اس دفعہ بیٹی ہونے والی ہے۔ میرا شوہر اس بات سے بہت خوش تھا کیونکہ اسے ہمیشہ سے ہی ایک بیٹی چاہیے تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ بس اللہ بیٹی سے نواز دے، خیر خیریت سے خیر کا وقت گزر جائے، اس کے بعد ہم اپنی فیملی کو آگے نہیں بڑھائیں گے، بچے 2 ہی اچھے ہوتے ہیں۔ میں اس کی بات پر خوش تھی۔ میں بھی کہا ٹھیک ہے۔ میرے شوہر کو اس بات کی عقل تھی اور ہم انہیں بچوں کو اچھے طریقے سے پال لیتے، تو ہمارے لیے یہی بہت بڑی بات تھی۔ میری بہن کو اس دن نہ جانے کیا ہوا، وہ میری شکل دیکھتی رہی اور پھر اس نے عجیب سی حرکت کرنا شروع کر دی۔ وہ اگلے دن میرے گھر آئی۔ میرا بیٹا اس سے بہت زیادہ مایوس تھا کہ وہ اس کی اکلوتی خالہ تھی اور وہ بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے تھے۔ میرا بیٹا بھی اس سے بہت پسند کرتا تھا۔ اس نے آتے ہی میرے بیٹے کو پیار کیا اور کہنے لگی توبہ توبہ، کس قسم کی گندی بدبو آ رہی ہے،
تمہارے بچے سے۔ توبہ توبہ، تم اس کا خیال نہیں رکھتی۔ چلو مانا کہ تمہاری حالت ایسی ہے، لیکن کم از کم اس کو نہلا دیا کرو۔ میں نے کہا کہ اب تو یہ خود ہی نہاتا ہے، میں اس کو نہیں نہلاتی۔ تو کہنے لگی کہ پھر تو بہت اچھا نہاتا ہوگا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ باتھ روم میں صابن تو ہے نا؟ میں نے کہا کہ ہاں پڑا ہے صابن، اور وہ میرے بیٹے کو لے کر باتھ روم میں چلی گئی۔ کہنے لگی کہ آج پیاری احمد کو خالہ نہلائے گی۔ مجھے وہ میرے بیٹے کو باتھ روم میں لے کے گئی اور اسے کافی دیر تک نہلاتی رہی۔ باہر آئی تو کہنے لگی کہ توبہ، اتنا گندا چڑھا تھا، تمہارے بچے کو اتنی میل تھی، تم تو پتہ نہیں کیا کرتی ہو، اتنا بھی بڑا نہیں ہوا ہے کہ اسے خود ہی نہانے کے لیے چھوڑ دیتی ہو۔ میں نے کہا کہ وہ مجھ سے شرم کھاتا ہے، کہتا ہے کہ آپ سے نہیں نہاؤں گا، اب میں بڑا ہو گیا ہوں۔ تو میری بہن نے اس سے کہا کہ مجھے تو اس نے شرم نہیں کھائی۔ میری بہن نے یہ بات بہت غرور میں آ کر بولی تھی، جیسے اس بات پر بھی مجھے نیچا دکھانا چاہتی ہو۔ تو میں نے کہا کہ بچے ماں باپ سے ڈرتے ہیں کہ تمام وقت وہ ان کو ہر وقت چھوٹی ہر بات پر ڈانٹتے ہیں، لیکن خالہ ماموں پھپھو کے سامنے یا ساتھ تو ایسے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ نہ تو ان کو ڈانٹتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی دوستی بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا بیٹا کافی موڈی لگتا ہے، تم پر ہی گیا ہے۔ میں نے بھی مذاق میں بات کی۔ اس نے کہا کہ ہاں، میرا موڈ تو کبھی بھی بدل جاتا ہے، جیسے میرا موڈ نہیں تھا تمہارے شوہر سے شادی کرنے کا، تو نہیں کی کیونکہ مجھے شکل دیکھنی تھی، دولت نہیں۔ تم نے دولت دیکھ کر سرکاری نوکری اور کوارٹر دیکھ لیا اور تم یہاں پر آ گئے، لیکن میں نے شکل دیکھی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اسے جلدی ہی واپس بلا لیا۔ میری بہن جب بھی آتی شام تک میرے گھر ہی رہتی، کبھی کبھار رات کو رک بھی جاتی۔ شام کو میں نے دیکھا کہ وہ کسی سے فون پر باتیں کر رہے تھے۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی کہ کوئی بھی دیکھ کر بتا سکتا تھا کہ دوسری طرف کوئی لڑکا تھا۔ اپنی دوستوں یا رشتہ داروں سے بات کرتے ہوئے چہرے پر ایسے مسکراہٹ اور رونق نہیں آتی ہے، لیکن ابھی تو اس کے شوہر کو گئے ہوئے اتنا وقت بھی نہیں ہوا تھا، تو وہ کن کاموں میں پڑ گئی تھی۔ مجھے اتنا گہرا شک اسی لیے ہوا کیونکہ اس نے کسی کو میری جان کہہ کر بھی پکارا تھا۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے اور میری بہن کوئی چکر ضرور چلا رہی ہے، لیکن میں اس معاملے میں بولنا نہیں چاہتی تھی۔ بہرحال سوچا کہ امی کو باتوں باتوں میں اشارے کر دوں گی، باقی آگے سے اس کی قسمت اور امی کی مرضی، یہ جانے اور اس کے کام جانے۔ میں اپنے گھر میں رہ رہی تھی عزت سے، میرا شوہر تھا، میرے بچے تھے، مجھے کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے کسی کے کام میں نہیں پڑنا تھا۔ لیکن حیران میں تب ہوئی جب پھر سے میری بہن میرے بیٹے کو یہ کہہ کر اس سے بہت ہی بری بو آ رہی ہے، اس سے نہلانے کے لیے لے گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا ہو گیا ہے، کل بھی تم یہی کہہ رہی تھی مجھے تو کوئی بو نہیں آتی۔ تو کہنے لگی کہ تمہاری اولاد ہے، ماں باپ کو اولاد سے بو نہیں آتے، لیکن کوئی دیکھ لے گا، کوئی اس کو اٹھائے گا یا اس کے پاس آئے گا تو کیا سوچے گا، تمہاری تو حالت ہی ایسی ہے، تم سے نہیں ہوگا، تم رہنے دو۔ میں نے اس سے کہا کہ چلو میں ہی نہلا دیتی ہوں۔